اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس، حضرت علی اور دوسرے لوگوں پر کیوں نہیں کیا جاتا؟ مسلمانوں کی حق تلفی نہیں ہوئی۔ نمبر 4، یہ کہنا بھی غلط ہے کہ لکھنے کا سامان نہ دینے کے سبب مسلمانوں کی حق تلفی ہوئی، اس لیے کہ حق تلفی اس صورت میں ہوتی جبکہ خدا تعالیٰ کی جانب سے کوئی نبی نئی بات آئی ہوتی اور امت کے لیے نفع بخش ہوتی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی۔ پارہ 6 رکوع 5۔ یہ آیت کریمہ جو تقریباً 3 ماہ پہلے نازل ہو چکی تھی، اس سے قطعی طور پر معلوم ہوا کہ کوئی نیا حکم نہیں تھا، بلکہ کوئی امر دینی بھی نہیں تھا، بلکہ مصلحتوں کا ارشاد اور نیک و مشورہ تھا کہ وہ وقت اسی قسم کی وصیتوں کا تھا، کوئی عقل مند اسے ہرگز نہیں مان سکتا کہ 23 برس کی مدت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری نبوت کا زمانہ تھا، اور آپ اپنی امت پر بے حد مہربان سے اس مدت میں پورا قرآن آنکھوں پڑھایا اور بے شمار حدیثیں ارشاد فرمائی، مگر ایک اہم بات کہنے سے رہ گئی تھی جو اختلاف دفع کرنے کے لیے تریاق و مجرم تھی۔ حضور اسے لکھتے یا لکھاتے، مگر حضرت عمر کے کہنے سے رک گئے اور اس کے بعد 5 روز تک ظاہری حیات کے ساتھ موجود رہے، لیکن حضرت عمر کے ڈر سے اسے نہیں لکھا یا اور اہل بیت کی ہر وقت آمد رفعت رہتی تھی، مگر اسے زبانی بھی نہیں فرمایا، جبکہ حضرت عمر وہاں ہر وقت موجود بھی نہیں رہتے تھے۔ ہاذا بہتان عظیم، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہت بڑا بہتان ہے، اور اس بیہودہ خیال کے باطل ہونے پر عقلی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریر لکھنے کا حکم اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے قطعی طور پر تھا تو جمعرات سے دوشنبہ پیر تک نہ لکھنے کے سبب حضور پر تساہلی کا الزام عائد ہوتا ہے، جو شان رسالت کے سراسر خلاف اور باطل ہے۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس، اے رسول تیرے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تجھ پر نازل کیا گیا ہے تو اسے پہنچا دے، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو اس کا پیغام تو نے پہنچایا ہی نہیں، اور اللہ لوگوں کے شر سے تجھ کو محفوظ رکھے گا۔ پارہ 6 رکوع 14۔ کیا اس آیت کریمہ کے ہوتے ہوئے جبکہ ظاہری حیات کے آخری ایام تھے، حضور حضرت عمر سے ڈر گئے اور خدا تعالیٰ کے وعدے پر کہ وہ لوگوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا؟ حضور نے یقین نہ کیا، معاذ اللہ من ذلک۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ خدا تعالیٰ کو حکم نہیں تھا بلکہ اپنی طرف سے لکھوانا چاہتے تھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے اپنی اس خیال سے رجوع فرمایا کہ نہیں؟ اگر جواب دیا جائے کہ رجوع فرما لیا تو اس صورت میں سارا اعتراض ہی ختم ہو گیا اور اس واقعہ نے بھی موافقات عمری میں سے ہو کر ان کی عزت کو اور 4 چاند لگا دیا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ حضور نے رجوع نہیں فرمایا تو امت کی نفع بخش چیز کا چھوڑ دینا حضور پر لازم آیا، اور یہ باطل ہے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر بڑے ہی شفیق و مہربان۔ پارہ 11 رکوع 5۔ اور دوسری دلیل خیال کے باطل ہونے پر یہ ہے کہ جو بات آپ لکھنا چاہتے تھے وہ یا تو کوئی نئی بات تھی جو تبلیغ سابق پر زائد تھی، یا تبلیغ سابق کو منسوخ کرنے والی اور اس کے مخالف تھی، اور یا تو تبلیغ سابق کی تاغیت تھی۔ پہلی اور دوسری صورت باطل ہے، اس لیے کہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم کی تقدیم لازم آتی اور دوسری صورت میں امت کی کوئی حق تلفی نہ ہوئی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید خدا تعالیٰ کی تاکید سے بڑھ کر نہیں ہے، تو جن لوگوں کو خدا تعالیٰ کی تاکید کا لحاظ نہیں ہوگا ان کو حضور کی تاکید سے بھی کچھ فائدہ نہ پہنچے گا۔ اور حدیث شریف سے اس بیہودہ خیال کے باطل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ابتدائی جواب میں لکھی گئی ہے، اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بولنے سے پہلے حاضرین نے آپس میں جھگڑا کیا اور جو کچھ کہنا تھا کہا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ پوچھا، مگر حضور نے قلم و دوات منگانے اور لکھنے لکھانے سے خاموشی اختیار فرمائی۔ اگر یہ بات قطعی ہوتی تو آپ ہرگز خاموش نہ ہو جاتے، اور اگر اس وقت خاموش ہو گئے تھے تو اس کے بعد 5 روز ظاہری حیات کے ساتھ موجود رہے، جس کا اقرار رافضی لوگوں کو بھی ہے، تو اس درمیان میں اسے ضرور لکھا دیتے۔
لہٰذا معلوم ہو کہ دینی معاملات میں سے کسی چیز کا لکھنا منظور نہ تھا، بلکہ دنیاوی معلومات میں کچھ کہنا تھا، جس کی وصیت فرمائی کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، الچیوں کی خاطر مدارت کرو، اور تیسری چیز کی اس حدیث شریف میں سکوت کا ذکر ہے۔ غالباً حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی درگزشتی ہے، جیسا کہ دوسری روایت سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس بات پر کہ وہ دینی معاملہ نہ تھا۔ دلیل یہ ہے کہ جب دوسری بار صحابہ کرام نے قلم و دوات وغیرہ لانے کے بارے میں پوچھا تو حضور نے فرمایا ذرونی فالذی انا فیہ خیر مما دعوتنی الیہ، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو کہ میں اپنے باطن سے مشاہدہ حق میں مشغول ہوں، اور یہ حالت اسے بہتر ہے کہ جس کی طرف تم بلا رہے ہو۔ اگر کوئی دینی معاملہ یا تبلیغوں کا پہنچانا منظور ہوتا تو بہتری کا معنی کیسے درست ہوتا؟ اس لیے کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ انبیاء کرام کے حق میں وحی پہنچانے اور دینی احکام جاری کرنے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ اور اس روایت سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار اس عالم سے بے تعلقی کا جواب ارشاد فرمایا تو حاضرین کو حضرت و آیات دامن غیر ہوئی اور نہ امید ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا عندکم القرآن وحفظکم کتاب اللہ۔ مطلب یہ ہوا کہ حضور کے اس جواب سے تم لوگ مایوس نہ ہو، تمہاری تعلیم اور تمہارے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ لہذا معلوم ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کلام اس گفتگو کے بعد صحابہ کرام کی تسلی کے لیے فرمایا، نہ کہ تحریر سے منع کرنے کے لیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس واقعے کے وقت حاضر تھے۔ اس پر رافضی سنی دونوں کا اتفاق ہے، مگر حضرت عمر پر یا حاضرین مجلس میں سے کسی پر جن لوگوں نے تحریر کی مخالفت کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی پر انکار یا افسوس ہرگز منقول نہیں، نہ آپ کے زمانے خلافت میں، نہ آپ کی پوری زندگی میں، اور نہ آپ کی وفات کے بعد، نہ کسی شیعہ سے اور نہ کسی سنی سے۔ لہٰذا اگر حضرت عمر سے اس معاملے میں خطاب وار ہے تو حضرت علی بھی اس کام کی تائید میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عباس کے علاوہ کہ جو اس وقت کمزن تھے، کسی کا افسوس اور کسی کی حسرت کسی پر ہرگز منقول نہیں ہوئی۔ اگر کوئی بہت بڑی چیز فوت ہو گئی ہوتی تو بڑے بڑے صحابہ اور کم از کم حضرت علی رضی اللہ عنہ پر یقیناً حسرت و افسوس ظاہر کرتے اور تحریر سے روکنے والوں کو شکایت زبان پر ضرور لاتے۔ اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ جب کسی اہم بات کا لکھنا منظور نہ تھا تو حضور نے یہ کیوں فرمایا لن تضلوا بعدی، یعنی تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ دین کے بارے میں کوئی اہم بات تھی، اس لیے کہ دین میں خلل پڑنا ہی گمراہی کے معنی ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ لفظ زلال عرب کی بولی میں جیسا کہ دین کی گمراہی کے معنی میں آتا ہے، دنیا کے معاملات میں بد تدبیری کی معنی میں بھی بہت بولا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قول حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں منقول ہے ان ابانا لفی ضلال مبین، یعنی بے شک ہمارے باپ صریح غلطی پر ہیں، پارہ 12 اور اسی سورہ یوسف میں دوسری جگہ ہے انک لفی ضلالک القدیم، یعنی بے شک آپ اپنی اس پرانی غلطی پر ہیں، پارہ 13 5۔ ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کافر نہ تھے کہ آپ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو گمراہ سمجھتے۔ معاذ اللہ طلب کا ان کا یہ تھا کہ دنیاوی معاملات میں آپ بے تدبیری برتتے ہیں کہ ہم لوگوں سے جو ہر طرح کی خدمتیں کرتے ہیں الفت کم رکھتے ہیں، اور جو لوگ چھوٹے ہیں اور خدمت کرنے میں قاصر ہیں ان سے عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں۔ لہذا اسی طرح یہاں بھی تدلل سے مراد ملک کی تدبیریں خطا ہے، نہ کہ دین کی گمراہی۔ اور واضح دلیل اس پر یہ ہے کہ 23 برس کی مدت میں قرآن کا نزول اور احادیث کریمہ کا ارشاد ان کی گمراہی کے دفع کرنے کے لیے اگر کافی نہ ہو تو چند سطروں کی تحریر اس کام کے لیے کیسے کافی ہو سکتی ہے؟ اور بعض لوگوں کے دل میں یہ بھی خیال گزرتا ہے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کا معاملہ لکھنا چاہتے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے روک دینے سے یہ اہم معاملہ رہ گیا۔ اس شبہ کو جواب یہ ہے کہ خلافت کا معاملہ لکھنا ہرگز منظور نہ تھا، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی خلافت کے متعلق حضور نے اس مرض میں ارادہ فرمایا تھا، جیسے کہ مسلم شریف جلد 2 صفحہ 273 میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ادعا علی ابا بکر اباق وحقاق حتی القتب لہما کتابا فانی اخاف ایت منی ممتعن وغلوق انا اول وعیاب اللہ والمؤمنین الا ابا بکر۔
اپنے باپ ابو بکر اور اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں ان کے لیے وصیت نامہ لکھ دوں، اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی آرزو کرنے والا آرزو کرے یا کوئی کہنے والا کہے کہ میں افضل ہوں، حالانکہ خدا اور مومنین علاوہ ابو بکر کے کسی قول کو قبول نہ کریں گے مگر ایسا ارادہ فرمانے کے بعد پھر حضرت عمر یا کسی دوسرے کی ناد کے بغیر حضور نے خود بخود لکھنا موقوف کر دیا، اور پھر اگر خلافت کے لیے وصیت ہی کرنی تھی تو اس کے لیے لکھنا ضروری نہ تھا، بلکہ جو لوگ حجرہ مبارکہ میں موجود تھے ان کے سامنے زبانی وصیت کر دینا ہی کافی تھا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے لکھنے سے منع نہیں کیا، اور اگر منع کرنا فرض بھی کر لیا جائے تو اس سے امت کی کوئی حق تلفی ہرگز نہیں ہوتی۔ یہ راویوں کا وسوسہ ہے اور وسوسہ کا کوئی علاج نہیں۔ ھذا ما ظہر لی وہو تعالی رسول اللہ اعلی عالم جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔